السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز اوقاف، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی وقفہ یا ٹھہرنا کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رموز اوقاف کا مطلب ہوا ٹھہرنے کی علامتیں۔ گفتگو کرتے وقت ہمارے لہجوں سے ہمارے احساسات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے احساس جیسے غصہ، خوشی، غم یا کسی سے کچھ سوال پوچھنا، یہ ہمارے احساسات ہیں، یہ ہمارے لہجوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ رموز اوقاف کا آغاز بغداد، دمشق کے عرب علماء نے کیا۔ بعد ازاں ان میں اہل یورپ نے بھی معمولی سی تبدیلیاں کیں۔ رموز اوقاف کی علامتوں کے نام مثلاً سکتہ، وقفہ، رابطہ وغیرہ، یہ سب کے سب عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکتہ۔ سکتہ سکتہ جس کو انگلش میں کوما اور اردو میں وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ وقف خفیف، خفیف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ معمولی۔ وقف خفیف کا مطلب ہوا کہ جو سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، وہ سکتہ، میں اور تم بازار جائیں گے۔ میں نے کاغذ سکتہ، کاپی سکتہ، قلم اور پینسل خریدی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس وقفہ۔ وقفہ جس کو انگریزی زبان میں سیمی کولن بھی کہا جاتا ہے، وقفہ کو اردو میں نصف وقف بھی کہا جاتا ہے۔ وقف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ٹھہراؤ، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ تو اس میں بھی ٹھہراؤ ہی ہوگا، تو اس کی علامت کو ایک ڈاٹ سے اور ایک کوما سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب عبارت یا جملے میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو وہاں وقفہ استعمال ہوتا ہے۔ وقفہ جو ہوتا ہے وہ عموماً جملے کے بڑے اجزاء کو درمیان سے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً دودھ ایک مکمل غذا ہے، وقفہ، اس کے بے شمار فوائد ہیں مگر ہمارے ہاں خالص دودھ نہیں ملتا، اور اس کے علاوہ دیگر نیچے دیے گئے ہیں۔ پھر ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے رابطہ، جس کو انگریزی زبان میں کولن بھی کہا جاتا ہے۔ رابطہ کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ اسے دو ڈاٹس کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت عبارت میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کا استعمال کسی کا قول بیان کرنے اور دو باتوں کے درمیان رابطہ ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی پڑھے اس میں ہے سکتہ، وقفہ اور رابطہ۔ ان تینوں میں ٹھہراؤ آتا ہے، لیکن سب سے کم ٹھہراؤ سکتہ میں، اس سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ میں، اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ یعنی سب سے زیادہ ٹھہراؤ رابطہ میں آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ عموماً ایم سی کیوز میں ایگزامینر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ کس میں زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے یا کس میں سب سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو اس کی سیکوینس کو کبھی مت بھولیے گا کہ پہلے سکتہ آتا ہے، پھر وقفہ اور پھر رابطہ۔ سب سے کم ٹھہراؤ سکتہ میں، اس سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ میں، اور سب سے زیادہ ٹھہراؤ رابطہ میں۔ ابھی ہم نے رابطہ پڑھا ہے، اب ہم رابطہ کی مثالیں دیکھیں گے۔ رابطہ کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رابطہ آگے کوماز اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ جس کو انگریزی زبان میں ڈیش اور کولن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس علامت سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت عبارت میں کسی چیز کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت کا استعمال فہرست دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب فہرست ایک لسٹ ہوتی ہے کہ لسٹ دینے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام درج ذیل ہیں۔ آگے ہم تفصیلیہ کا نشان لگائیں گے۔ تفصیلیہ جس کو انگریزی زبان میں کولن اور ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ تفصیلیہ اسے دو ڈاٹ اور ایک ڈیش علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو یہ ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس علامت سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت عبارت میں کسی چیز کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت کا استعمال فہرست دینے کے لیے بھی
کیا جاتا ہے. فہرست مطلب لسٹ. جیسے آپ نے کبھی کسی چیزوں کی لسٹ بنانی ہو تو اردو میں لسٹ بنانے سے پہلے تفصیلیہ کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ سے ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام لکھیں، تو آپ نیچے لکھیں گے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام درج ذیل ہیں. اب آگے آپ تفصیلیہ کی علامت لکھیں گے اور آگے آپ اپنا کوشچن کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خاتمہ، فل سٹاپ. خاتمہ ختم سے نکلا ہے، مطلب جیسے ختم، یہاں پر چیز کوئی ختم ہو رہی ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا خاتمہ سے ہی کہ ایسی فل سٹاپ ہے، کوئی چیز ختم ہو رہی ہے. جیسے آپ کا جملہ کبھی ختم ہوتا ہے تو آگے خاتمہ آتا ہے. خاتمہ کو اردو زبان میں وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے. اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. عبارت یا جملے میں مکمل ٹھہراؤ ظاہر کرنے کے لیے خاتمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. غور سے سنیے، عبارت یا جملے میں مکمل ٹھہراؤ کے لیے خاتمہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آگے اس کی مثال درج ذیل ہیں. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، خاتمہ. وہ لاہور جا چکا ہے، خاتمہ. اس کے علاوہ اس علامت کا ایک اور استعمال بھی ہے کہ یہ علامت استعمال مخففات مطلب ایبریویشنز کے درمیان بھی ہوتا ہے. مطلب جیسے آپ نے لکھنا ہے UNO، اردو میں جب آپ نے UNO لکھنا ہے تو U خاتمہ N خاتمہ O. جیسے ہم لکھتے ہیں FSC تو F خاتمہ S خاتمہ C. تو یہ ایسے ان کے درمیان بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے کوشچن آ جاتا ہے سوالیہ، انٹیروگیشن مارک. سوالیہ جس کو انگریزی زبان میں انٹیروگیشن مارک کہتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا جیسے کہ پولیس انٹیروگیٹ کرتی ہے. انٹیروگیٹ مطلب تفتیش کرتی ہے، اس سے سوال پوچھتی ہے. انٹیروگیشن انٹیروگیٹ سے نکلا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس میں کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں، کسی کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے. اور سوالیہ کو اردو زبان میں استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے. اسے کوشچن مارک کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے. اور اس کی مثالیں درج ذیل ہیں. مطلب کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کوشچن مارک سوالیہ استفہامیہ. آپ کہاں جا رہے ہو، آگے کوشچن مارک مطلب سوالیہ نشان. اب آپ ایک دفعہ اوور ویو پورا دیکھ لیں، پورا پیج. سب سے پہلے ہم نے تفصیلیہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے خاتمہ پڑھا جس کو انگریزی میں فل سٹاپ اور وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے سوالیہ انٹیروگیشن مارک جس کو استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھا. اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ندائیہ، ایکسکلیمیشن مارک. ندائیہ اگر آپ کو کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے فجائیہ اور استجابیہ. ندائیہ اور فجائیہ میں لوگوں کو اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو آپ اس طرح سے مطلب اس طرح سے دونوں میں فرق رکھ لیں کہ ندائیہ، ندا مطلب کسی کا نام ہے، کسی کو پکارا جا رہا ہے. ندا کسی کو پکارا جا رہا ہے. تو ندائیہ عبارت یا جملے میں کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسے ایکسکلیمیشن مارک کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر معزز خواتین و حضرات، آگے ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یا الہی، یہ بھی پکارنے کی سینس میں آ رہا ہے، تو آگے کوشچن مارک یہ ماجرا کیا ہے، پھر آگے کوشچن مارک یا الہی، آگے ندائیہ ایکسکلیمیشن مارک، پھر آگے یہ ماجرا کیا ہے کوشچن مارک. اور آگے آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پہ جو ہے فجائیہ جس کو استجابیہ اور انگریزی زبان میں ایکسکلیمیشن مارک بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں ان دونوں کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. جو فجائیہ اور استجابیہ ہے یہ عبارت میں کسی شدید جذبے کو ظاہر کرتا ہے، مثلا غصہ، نفرت، رنج، خوشی، حسرت، افسوس، خوف، دہشت یا حیرانگی وغیرہ. لیکن جو ندائیہ ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ غور کیجئے. ندائیہ ندا مطلب آواز، پکار سے نکلا ہے، تو اس کو ندائیہ پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو فجائیہ یا استجابیہ ہے وہ کسی جذبے کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے غصہ، نفرت، خوشی، غم، حسرت، افسوس وغیرہ. مثال کے طور پر آہا ایکسکلیمیشن مارک، پاکستان میچ جیت گیا، اس میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں لعنت ہے تم پر، مطلب کوئی انسان غصے میں کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے تم پر، آگے ایکسکلیمیشن مارک آ رہی ہے.
اس میں غصہ ظاہر ہوتا ہے. آگے اف کتنی شدید آندھی ہے. یہ خوف مطلب بندہ خوف و ہراس میں بول رہا ہے. اف کتنی شدید آندھی ہے، یا الہی ہمیں اس عذاب سے بچا. آگے ہمارا ٹاپک ہے کوسین، یا جس کو خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں بریکٹس کہا جاتا ہے. اسے درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ علامت عبارت میں جملہ معترضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ممتاز یعنی اس کو اس سے علیحدہ دکھانے کے لیے. جملہ معترضہ، اس سے مراد ایسا جملہ ہے جس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر کسی لفظ یا جملے کی وضاحت سے بیان کرنے کے لیے یا بطور طنز استعمال ہو. مثال کے طور پر جیسے جمیل کا بھائی. آگے ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ اس نے کیا کیا تھا. جنید جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا جماعت میں اول آیا. جمیل کا بھائی. آگے ہم نے بریکٹس لگائیں کوسین خطوط وحدانی، اس کے اندر جملہ معترضہ کو لکھا، اور اس کے بعد ہم نے بات کمپلیٹ کی کہ جماعت میں اول آیا. اس کے نیچے ایک اور آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. جمال صاحب، پھر آگے بریکٹس کوسین، اس کے اندر جملہ معترضہ لکھا ہم نے، جو میرے ہم جماعت تھے، پرسوں مجھ سے ملے تھے. ٹھیک ہے. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے خط یا لکیر، جس کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے. خط یا لکیر، اسے ایک ڈیش کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ علامت عبارت میں جملہ معترضہ کے آغاز اور اختتام پر اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جملہ معترضہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس سے مراد ایسا جملہ ہے جس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر وہ کسی لفظ یا جملے کی وضاحت بیان کرنے کے لیے یا بطور طنز استعمال ہو. خط اور کوسین کی علامت ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. خط اور کوسین دونوں کو ایک جگہ پر آپ استعمال نہیں کر سکتے. مطلب ڈیش اور بریکٹس ایک ہی وقت ایک ہی جملے میں نہیں استعمال ہو سکتی. مثال کے طور پر پولیس نے راشد کو، آگے ڈیش، اگرچہ وہ بے گناہ تھا، پھر ڈیش، اور پھر گرفتار کر لیا. اس میں ہم نے 2 دفعہ خط کا استعمال کیا ہے. ایسا استعمال ہم نے عموماً اپنی سٹوریز میں، اردو کی کہانیوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی ابھی کچھ ہوا ہے، لیکن آپ کو بس یہ مین ہیڈنگ بتا رہے ہیں، اندر بھی ابھی بہت چیزیں ہیں. ڈیش ظاہر کر رہا ہے، خط یا لکیر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں آنی ہیں، جملہ معترضہ بھی اس کا اندر آنا ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے واوین، جس کو انگریزی زبان میں انورٹڈ کوماز بھی کہا جاتا ہے. اسے انورٹڈ کوماز کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ علامت کسی قول یا اقتباس کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے اس کے آغاز اور اختتام دونوں طرف لگائی جاتی ہے. نیز کسی لفظ، جملے یا مقولے کی طرف خصوصی توجہ دلانا مقصود ہو تو اسے اول و آخر پر استعمال کیا جاتا ہے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ غور کریں کسی چیز پر، تب بھی واوین کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کسی کا قول یا کوئی اقتباس اگر ہم نے سیم ٹو سیم مطلب ہو بہو اس کی نقل کر کے ویسے لکھنا ہو، تب بھی ہم واوین یعنی انورٹڈ کوماز کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر رسول پاک کا کوئی ارشاد، قائد اعظم کا کوئی قول، یا ایسے علامہ اقبال یا علی نے کہا. مثال کے طور پر علی نے کہا، انورٹڈ کوماز اوپن، تمہارے جیسے بہت دیکھے ہیں، انورٹڈ کوما کلوز. دونوں طرف آپ نے دیکھا ہے انورٹڈ کوماز دونوں طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے علامت حذف. علامت حذف اسے 4 ختمہ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ 4 ڈاٹس لکھیں تو اس علامت سے بھی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. علامت حذف تب استعمال ہوتی ہے کہ جب کسی لفظ یا عبارت کو نامناسب یا ناپسندیدہ یا آپ غیر ضروری سمجھتے ہوں اور آپ اس کو حذف کرنا چاہتے ہوں. حذف کرنے کا مطلب ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں، تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. مطلب اگر آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہو یا کسی سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہو، تو آپ کہتے ہیں نا، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مطلب آگے آپ نہیں بولنا چاہتے، وہ الفاظ وہ ناشائستہ ہیں، نامناسب ہیں، تو اس لیے ہم علامت حذف کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے علامت تخلص. یہ تو ہم نے عام پڑھا ہوا ہے، جب بھی ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں اگر وہ مقطع ہو
تو اس میں شاعر کا نام ضرور آتا ہے اور اس کے اوپر ایک علامت لکھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ وہ شاعر کا تخلص ہے جو اپنے اصل نام کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ علامت شعراء کے تخلص اصل نام کی بجائے استعمال کیا جانے والا کلمی نام ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں سائن آف پین نیم بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسد اللہ خان غالب، جیسے اسد اللہ خان کا تخلص یا اس کا کلمی نام غالب ہے تو اس کے اوپر تخلص کا نشان بھی آپ کو نظر آئے گا، جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر خواجہ حیدر علی آتش۔ علامت حاشیہ، اسے درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عبارت میں کوئی لفظ یا بات وضاحت طلب ہو، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی سبق ہے یا کوئی عبارت ہے اس میں کوئی بات وضاحت طلب ہو، لیکن اگر آپ اس کی وہاں وضاحت کریں تو عبارت کا جو تسلسل ہے یا حسن ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو آپ یہ علامت لگا کر اس کی تفصیل صفحے کے نیچے، صفحے کے حاشیے میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً اردو کے اسباق میں ایسا ہی ہوا ہے، اگر آپ کوئی بھی اردو کا سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں اکثر حاشیہ لگا ہوا ہوتا ہے اور حاشیے کی علامت کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی تفصیل نیچے دی گئی ہوتی ہے صفحے کے حاشیے میں۔ اگر وضاحت طلب الفاظ یا باتیں زیادہ ہوں تو ہر ایک پر نمبر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پہلے والے نمبر کی وضاحت ہے، یہ دوسرے والے نمبر کی، اور یہ تیسرے والے نمبر کی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ سر سید کے بارے میں کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں یا ان کا سبق ہے تو ادھر لکھا ہے سر سید 1875 میں علی گڑھ، اوپر حاشیہ نمبر 1 اسکول قائم کیا۔ سر سید نے 1875 میں علی گڑھ حاشیہ اسکول قائم کیا۔ اب اس سبق میں آپ علی گڑھ کے بارے میں تفصیل لکھ کے، مطلب آپ خراب نہیں کرنا چاہتے اس کی خوبصورتی کو، کیونکہ آپ تو سر سید کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تب ہم علی گڑھ اسکول کی ہسٹری لکھنے بیٹھ جائیں تو یہ تو سبق کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو اسی لیے حاشیہ لگاتے ہیں ہم اور اس کی تفصیل صفحے کے حاشیے میں ہم نے نیچے لکھ دی ہوتی ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں اپنا خط فاصل، اسے سلیش، انگلش میں اسے سلیش بھی کہتے ہیں، اسے علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے خط فاصل، اسے سلیش، انگریزی زبان میں سلیش کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ مثلا اگر کوئی اقتباس، آگے خط فاصل، حوالہ موجود ہو تو پیش کر دیں۔ اس کے آگے دوسری مثال، امپائر کا فیصلہ قطعی، آگے خط فاصل، حتمی قرار پائے گا، مطلب دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آگے ہمارے پاس علامت آتی ہے علامت مصرع، جسے درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت کسی شعر کا مصرع لکھتے ہوئے یا اسے بطور حوالہ پیش کرتے ہوئے مصرعے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، مطلب جب بھی ہم نے مصرع لکھنا ہو تو اس سے پہلے ہم مصرعے کی علامت لکھتے ہیں۔ مصرع مطلب اگر دو مصرعوں کا ایک شعر ہے تو اس کی ایک لائن کو، جب ہم ایک لائن کو لکھتے ہیں تو اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ جب ایک شعر دو لائنوں پر مشتمل ہو تو ہر ایک لائن کو مصرع بولیں گے۔ اگر آپ کو پورا شعر یاد نہیں آ رہا تو آپ علامت مصرع کا استعمال کر کے ایک ہی شعر لکھ سکتے ہیں، جیسے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ میر صاحب کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ بھی درج ذیل آپ کو مثالیں دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے علامت شعر، مطلب اسے درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت کوئی شعر لکھتے ہوئے یا کسی شعر کا حوالہ دیتے ہوئے شعر کے پہلے مصرعے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، پہلے میں ہم صرف ایک لائن لکھتے ہیں جس کو مصرع کہتے ہیں اور دوسرے میں ہم پورا شعر لکھتے ہیں، اور یہ شعر کے پہلے مصرعے کے ساتھ علامت شعر لگائی جاتی ہے۔ مثال آپ کو نیچے دیے گئے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے، پہلے علامت شعر، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ ایک پوائنٹ ہمارا چھوٹ گیا تھا جس کا نام ہے علامت ترک، اسے درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ علامت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اردو میں اس سے 8 لکھا جاتا ہے، جیسے 8 لکھتے ہیں نا ویسے یہ علامت ترک ہے۔ اگر عبارت میں کوئی لفظ یا جملہ تحریر ہونے سے رہ جائے تو اس علامت کا
استعمال کر کے آپ وہ لفظ اوپر لکھ سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کوئی لائن لکھ رہے ہیں، آپ کوئی لفظ بھول گئے ہیں لیکن آپ نے لکھنا تھا، تو آپ اس علامت مطلب علامت ترک کا استعمال کر کے اس کے اوپر وہ لفظ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں تمہارا علامت ترک بڑا بھائی ہوں. مطلب آپ نے پہلے لکھا تھا میں تمہارا بھائی ہوں، آپ بھول گئے کہ آپ نے بڑا بھی لکھنا تھا، تو آپ علامت ترک کا استعمال کریں گے اور اوپر بڑا لکھ دیں گے. تو آپ کو سمجھ آ گئی. پھر آگے دوسری مثال بھی آپ کو دی گئی ہے. تو علامت ترک اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب کسی عبارت یا کسی عبارت میں آپ کا کوئی جملہ یا کوئی لفظ تحریر ہونے سے رہ جائے تو یہ علامت لگا کر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اپنا اوورال ویو لے لیتے ہیں. رموز اوقاف. رموز اوقاف رمز کی جمع ہوتی ہے جس کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں. اس کے علاوہ اوقاف وقف کی جمع ہے. مطلب رموز اوقاف کا مجموعی مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنے کی علامتیں. ٹھہرنے کی علامتیں. اس کا آغاز ہم نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے کہ بغداد اور دمشق اور اندلس کے عربا نے کیا، لیکن بعد میں یورپ نے بھی ان میں تھوڑی معمولی تبدیلیاں کیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنی علامتیں پڑھیں جن میں ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ، جس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ. یہ تینوں ہی ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنا فرق ہے کہ جو سکتہ ہے سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یا جملے کو بڑے اجزاء کے درمیان استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ رابطہ سب سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ اور سکتہ دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ علامت کسی کا قول بیان کرنے یا دو باتوں کے درمیان رابطہ بھی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے ہم نے تفصیلیہ کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ختمہ اور اس کے بعد ہم نے سوالیہ کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ایکسکلیمیشن مارک جس کو اردو زبان میں ندائیہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھا، پھر فجائیہ، استجابیہ اور پھر کوسین، خطوط وحدانی، پھر خط یا لکیر. اس کے بعد ہم نے واوین پڑھا، اس کے بعد علامت حذف، اس کے بعد علامت تخلص، پھر ہم نے علامت ترک پڑھا، پھر علامت حاشیہ، اس کے بعد خط فاصل، پھر علامت مصرع اور علامت شعر.